بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ طاہرہ کی شادی سے متعلق حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ خدیجہ طاہرہ۔ ناظرین کرام، خدیجہ طاہرہ ایک نہایت مالدار خاتون تھیں۔ ان کے تمول کا یہ عالم تھا کہ قریش کا جو قافلہ تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، اس میں اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ کردار کی نظافت کی بنا پر طاہرہ کے لقب کے ساتھ مشہور ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ۔ ہند یہ بہت فصیح و بلیغ شخص ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہی بیان کیا ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں اور خدیجہ میری ماں ہیں۔ قاسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے میرا بھائی ہے اور فاطمہ میری بہن، اس لیے ماں باپ بھائی اور بہنوں کے لحاظ سے میں معزز ترین آدمی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ حالہ یہ بھی صحابی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، مگر ان کی آواز جیسے ہی کان میں پہنچی تو بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو سینے سے چمٹا کر مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، حالہ حالہ حالہ۔ تمیمی کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد سے ہوئی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ ہند بھی اسلام لائیں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ عتیق کی وفات کے بعد دوبارہ بیوہ ہو گئیں تو قریش کے متعدد رؤسا نے ان سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں کافی جد و جہد کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوئیں۔ دراصل اب وہ اس نبی کی منتظر تھیں جس کی پیشن گوئی ایک یہودی عالم نے کی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عرب میں قریش کی عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں ایک دفعہ حضرت خدیجہ طاہرہ بھی شامل تھیں کہ ایک یہودی منجم آیا اور عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے قریش کی عورتوں، عنقریب یہاں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تم میں سے کوئی اس کی منکوحہ بن سکے تو اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں ضرور کوشش کرے۔ باقی عورتوں نے تو اس کی بات کو کچھ خاص اہمیت نہ دی، الٹا اسے برا بھلا کہا۔ خدیجہ طاہرہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ پھر جب میسرہ کی زبانی انہیں سفر شام کے دوران پیش آنے والے محیر العقول واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، اگر یہودی کی بات سچ ہے تو وہ شخص یہی ہیں۔ تمنائے رفاقت۔ اگرچہ رسم دنیا یہی ہے کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، لیکن چونکہ خدیجہ طاہرہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہی نبی منتظر ہیں، لہٰذا انہوں نے اس سعادت کے حصول میں تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی کوشش شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے معلوم کرنے کا قصد کیا اور اس غرض سے نفیسہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ شادی کے لیے جس قدر مال کی ضرورت ہوتی ہے وہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ لیکن اگر ایسی صورت نکل آئے، نفیسہ نے کہا، کہ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور شادی بھی ایسی عورت سے ہو جو حسن و جمال اور مال و دولت اور عزت و شرافت کے اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتی ہوں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں گے؟ کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ خدیجہ بنت خویلد کی نفیسہ نے بتایا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہی نہ آیا۔ بات ہی سخت تعجب کی تھی۔ جس عورت نے رؤسائے قریش کے رشتے ٹھکرا دیے ہوں، وہ ایک ایسے انسان کی رفیقِ حیات بننے پر آمادہ ہو جائیں گی جس کے پاس شادی کے اخراجات کے لیے معقول رقم بھی نہ ہو۔ بہرحال اس سوال و جواب سے نفیسہ کو اتنا پتہ چل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے جا کر خدیجہ طاہرہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمادگی کے بارے میں بتایا تو خدیجہ طاہرہ نے بہتر یہی سمجھا کہ اس سلسلے میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براہ راست گفتگو کر لی جائے تاکہ بات پکی ہو جائے۔
چنانچہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر خود ہی بات چیت کی اور انہیں بتایا، سابقہ رشتہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آپ کی عزت و عظمت، حسن اخلاق اور راست بازی کو دیکھتے ہوئے آپ کی رفیقہ حیات بننا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی تو خدیجہ طاہرہ نے کہا پھر اپنے چچا کو بھیج دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا تو وہ خدیجہ طاہرہ کے پاس گئے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا میں آپ کے بھتیجے کی رفاقت چاہتی ہوں، میرے چچا عمرو بن اسد سے کہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ عمرو رضامند ہو گیا تو ابو طالب چند رؤسائے معززین کو ساتھ لے کر گئے اور دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ خطبہ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھایا۔ یہ ایک بہترین خطبہ تھا جس میں انہوں نے حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ محمد بن عبداللہ ہے کہ مال میں کم ہے لیکن عظمت، شرافت اور فضیلت و دانائی کے اعتبار سے جس شخص کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جائے گا یہ اس سے برتر و اعلیٰ ثابت ہوگا۔ مال و دولت کا کیا ہے، یہ تو ایک چلتی پھرتی اور ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا کل مہر معجل اور موجل میرے ذمہ ہے اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب اس کی بڑی شان و شوکت ہونے والی ہے۔ المختصر یہ کہ 500 درہم مہر پر نکاح ہو گیا، اونٹ ذبح کر کے دعوت ولیمہ کی گئی اور خدیجہ طاہرہ کی کنیزوں نے دف بجا کر اس پرمسرت تقریب کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شادی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ طاہرہ کی 40 سال۔ قارئین کرام، یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ ابو طالب نے رؤسائے معززین قریش کے سامنے برملا کہا جس شخص کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اشرف و اعلیٰ قرار پائیں گے، اور ان سربر آوردہ حاضرین میں سے کسی نے بھی ابو طالب سے اختلاف کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب کو بھی اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نظیر و بے مثال ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔